أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: وإنا كل شيء خلقناه بقدر. ایک منٹ، تھوڑا ٹیکنیکل ایشو. اس میں آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، نہیں ہے نا، اس میں اسے کنیکٹ کریں اسے. نہیں نہیں، آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، ایسا نہیں ہو رہا تھا نا، کنیکٹ کرنا ہے اسے. ہاں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. تو عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایمان کے آخری رکن تک پہنچ چکے ہیں. اب تک ہم نے 5 رکنوں میں تفصیل سے گفتگو کر لی. پہلے ہم نے الایمان باللہ دیکھا اور اس کے متعلق مسائل ہم نے پڑھے، اور اس کے بعد ہم نے الایمان بالملائکہ، ملائکہ کی حقیقت جانی اور انہیں پر ایمان کیسے لانا ہے اس کی تفصیل ہم نے سنی. اور پھر ہم نے الایمان بالکتب، کتابوں پر کیسے ایمان لائیں اور اس کے متعلق کیا کیا تفصیل، یہ ہم نے جانی. اور پھر ہم نے الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان کیسے لائیں وہ بحث ہم نے سنی. اور پھر 5ویں چیز جس پر ہم نے گفتگو کی تھی آخری 2 مجلسوں میں، وہ ہے الایمان بیوم القیامہ، یوم القیامت پر ایمان. تو اس کی ہم نے مختصر صحیح لیکن ایک اچھی خاصی بحث ہم نے سن لی. تو آج ہم آخری جو رکن ہے اس پر گفتگو کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارکان کو گنتے ہوئے کہا: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان اصل میں اللہ پر لانا ہے، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، یوم قیامت پر، اور تقدیر اچھی اور بری دونوں پر ایمان لانا چاہیے. تو یہ 6واں رکن ہے عزیز دوستوں ایمان کا. اور عام طور پر لوگ اس تقدیر کے مسئلے کو ایک کٹھن چیز سمجھتے ہیں، اور اس کے تعلق سے ان کے ذہن میں ڈھیر سارے کنفیوژنز ہوتے ہیں، ڈھیر ساری الجھنیں ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل سمجھ میں نہیں آتے. تو انشاءاللہ آج کے ہم مجلس میں جن باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں انہیں ہم ٹھیک ڈھنگ سے سمجھ لیں، اس کے قواعد اور اس کے اصول کو سمجھ لیں، تو سمجھیے کہ اکثر اور بیشتر مسائل کا حل نکل آئے گا، پرانی الجھنیں دور ہو جائیں گی. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں اشکالات ہوتے ہیں، ہے نا، جیسے یہ میرے ہی ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے نا، فلاں آدمی وہ بھی مجھ جیسا ہے، اس کے پاس بھی دولت ہے، سب کچھ ہے، اور لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن پھر مصیبتیں مجھے آ رہی ہیں، اسے کیوں نہیں آ رہی ہیں، ہے نا.
ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, ایسا میں کیوں ہوں, میں فلاں کی طرح کیوں نہیں ہوں. کیوں ایک بچہ غریب خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور ایک پیدا ہوتا ہے بادشاہوں کے خاندان میں, شہزادہ بن کر پیدا ہوتا ہے, بچپن ہی سے وہ شہزادہ ہوتا ہے اور دنیا کی پوری آسائشیں اس کے لیے میسر ہیں, پورے خواہشات اس کی پوری ہوتی ہیں. اور ایک بچہ ایسا ہے جس کے یہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا, وہ بالکل غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, بالکل معمولی اس کی زندگی ہوتی ہے. ایسا کیوں؟ اس بچے نے آخر کیا کیا کہ اس کے بدلے میں اسے اتنی بڑی نعمت ملی دنیاوی اعتبار سے؟ اور اس بچے کی کیا غلطی تھی کہ یہ بالکل سڑکوں میں پیدا ہوا ہے نا؟ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں آدمی سوچتا ہے اور اسے جوابات سمجھ میں نہیں آتے تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے خدا کا بھی انکار کیا, کہا کہ بھئی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی, یہ ہمیں ہے نا, یہ چیز پوری چیزیں امبیلنس نظر آتی ہیں, اس میں بیلنس نہیں ہے, امبیلنس نظر آتی ہیں. کوئی گرا ہے تو گرا ہے, کوئی اٹھا ہے تو اٹھا ہے, ایک ایسے. تو ایسی بہت ساری الجھنیں. اور اس کے بعد ایسی چیزیں کہ بھائی ایسا ہو تو کیا ہوگا, ایسا ہو تو کیا ہوگا, یہ چیزیں ذہن میں لگی رہتی ہیں. اور جب یہ سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ میں سے جو جنت میں جائیں گے, جو جہنم میں جائیں گے, سب مقرر ہیں, تو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی عمل کیوں کریں. تو ایسے بہت سارے الجھنیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں ان کے سامنے انکلیئر ہوتی ہیں. تو آج کی مجلس میں ہم اسی کو لے کر بیٹھیں گے اور اسے کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ حتی المقدور. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ انسان کا جو ذہن ہے اسے مطمئن نہیں کیا جا سکتا. میں نے پہلے آپ کے سامنے اس چیز کو رکھ دیا تھا, لیکن البتہ انسان کے دل سے مخاطب ممکن ہے, یعنی دل سے اسے سمجھایا جا سکتا ہے, اسے سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے. تو دینی امور کو آدمی کو چاہیے کہ وہ دل سے سمجھیں, بعد میں عقل کا درجہ ہے, پہلا دل بعد میں عقل کا درجہ. تو معاملات کو دل سے سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. پہلا تقدیر, اسے عربی میں کہتے ہیں قدر. کیا مطلب اس کا؟ قدر یقدر, قدر یقدر, کئی اس کے عربی میں اس کے صیغے بنتے ہیں. تو تقدیر, قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا عزیز دوستو ایک معنی ہے چھپا ہوا ہونا. مقدر, چھپا ہوا, بھائی آپ کے مقدر میں تھا, آپ کی تقدیر میں تھا. معنی یہ ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہے, غور سے سنیں, ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہے, نظر نہیں آتی, یا پھر ہو ہی نہیں, ہونے والی ہے, چھپی ہوئی ہم سے, اس کو کہتے ہیں عزیز دوستو تقدیر. جو اب تک ہوئی نہیں, جو آپ سے چھپی ہوئی ہے, اسی کو کہتے ہیں تقدیر. تو یہاں پر بنیادی ایک مسئلے کا حل نکل آیا کہ وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ جب تک واقع نہیں ہوتی ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے, سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا. یہ چیز ہونے کے بعد ہی ہم کو پتا چلے گا, ہونے سے پہلے کسی کو اس کے بارے میں یقین نہیں, کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں. تو اس وجہ سے پہلا اچھی طریقے سے سمجھ لیں, تقدیر کا معنی وہ جو چھپی ہوئی ہے, جب تک وہ ہو نہیں جاتی پتہ نہیں چلے گا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرنا عقل مندی نہیں ہے. چھپی ہوئی چیز آپ اپنے ذہنی گھوڑے دوڑائیں گے, اندھیرے میں تیر ماریں گے, کیا فائدہ, کچھ بھی حل نہیں نکل آئے گا. تو اس لیے جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے, تو آپ اللہ ہی کے پاس اسے چھوڑ دیں. اس کے بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرنا یہ کیا ہے, ایسی سعی ہے جو لا حاصل ہے, غیر ضروری محنت ہے, اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ عزیز دوستو شرح تھی اس کے لفظ کی. تقدیر کا یہی معنی ہے, چھپی ہوئی چیز, اللہ نے اسے چھپا دیا. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے بڑھیے. یہ جو تقدیر ہے جو چھپی ہوئی ہے, اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مراتب القدر نامی ایک کانسپٹ کو سمجھنا ہے. مراتب القدر لکھ لیجئے, مراتب القدر, مراتب القدر ایک کانسپٹ ہے, اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیں. مراتب مرتبہ کی جمع ہے. مرتبہ کہتے ہیں ایک سٹیٹس کو, ایک پوزیشن کو, ہے نا. تو قدر کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس 4 لیولز ہیں. قدر کو سمجھنے کے لیے ایک 4 لیئرز ہیں, سمجھ لیجیے آپ.
یہ 4 لیئر پر آپ جائیں گے، اسے سمجھیں گے تو اس کے بعد آپ کو پوری باتیں اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئیں گی۔ 4 لیئرز ہیں اس کے۔ تو پہلا لیئر لکھ لیجیے، یہ ہے العلم۔ پہلے ہم لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا لیئر ہے العلم، دوسرا لیئر ہے الکتابہ جسے مرتبہ کہتے ہیں، اور نمبر 3 ہے المشیئہ، اور نمبر 4 ہے الخلق۔ العلم والکتابہ والمشیئہ والخلق، العلم والکتابہ والمشیئہ والخلق، یہ 4 لیئرز کو ہم کو سمجھنا ہے تاکہ ہم کو تقدیر کی بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ العلم، العلم کا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ یعنی اس لیئر میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اسے سمجھیں گے ہم تقدیر کے پس منظر سے، یعنی تقدیر کے ویو سے، پوائنٹ آف ویو تقدیر کو بنا کر وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا معنی اللہ سب کچھ جانتا ہے؟ جو چیز ہو گئی اور جو چیز ہو رہی ہے اور جو چیز ہونے والی ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ جو چیز ہو گئی یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو چیز ہونے والی ہے اس کا علم بھی اللہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو اللہ کے پاس سارے کا سارا علم ہے۔ عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها، یعنی اللہ کے پاس تمام غیب کی کنجیاں ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں جسے اللہ نہیں جانتا، چاہے وہ خشکی میں ہو یا پھر سمندروں میں ہو، ہر چیز کا علم اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، پیڑ میں سے، درخت میں سے ایک پتا بھی کیوں نہ گرے، اللہ اس کا علم اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ اس کا علم اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو ہر چیز کا علم مکمل طور پر اللہ کے پاس ہے۔ اور مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے۔ 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ تمام چیزوں کو اللہ نے نہ کہ صرف جانا بلکہ لکھ دیا، یعنی اس وقت لکھا جائے گا جب اللہ جانتا ہو۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علم اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ چاہے چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں نہ ہوں اور بڑی سی بڑی چیز کیوں نہ ہو۔ کالی رات میں، کالے چٹان میں، کالی چونٹی، جس کے دل میں جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم اللہ رکھتا ہے۔ الغیب والشہادہ، غیب کا علم اور جو سامنے ہے جو دکھ رہا ہے اس کا علم، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے نا۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا یہ چیز ہو گئی اور اللہ کے علم میں وہ چیز نہیں تھی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ہے پہلا لیئر، اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پر یہ اس لیے ضروری ہے کہ بعض فرقے ایسے ہیں، خاص طور پر معتزلہ ایک ایسا فرقہ ہے، وہ جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم اس وقت ہوگا جب وہ ہوں گے۔ کلیات کا علم، کلیات مطلب کیا ہے؟ جو بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں یہ اللہ جانتا ہے، جو باریک باریک چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کا علم اللہ نہیں رکھتا جب تک کہ وہ ہو جائے۔ تو اللہ کی طرف یہ جہل کو منسوب کرتے ہیں، جو کہ انتہائی بدترین چیز ہے۔ یعنی انہیں اصل میں مغالطہ کیا ہے کہ اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے، مطلب ایک آدمی بیٹھا ایسے ہیڈا، میں ایسا ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ ہاتھ ہلانا اس سے پہلے اللہ جانتا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ جزیات ہو کلیات ہو سب کا علم اللہ رکھتا ہے۔ یعنی یہاں تک کہ پیڑ میں سے اگر پتا گرے، وہ پتا زمین میں کب گرے گا اور کتنے ڈسٹنس سے گرے گا اور زمین میں اس کا کیا ویٹ ہوگا، یہ پوری چیز اللہ جانتا ہے۔ ہر جزیات کا علم بھی اللہ اپنے پاس رکھتا ہے، جو اس کا انکار معتزلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، جزیات اس وقت تک نہ ہو جائیں اللہ نہیں جانتا۔ یہ اصل میں انہوں نے کیوں کہا، یہ اس کے اندر اور بھی گہرائی ہے، آگے چل کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہوگی بات عزیز دوستوں پہلے لیئر کی۔ اب چلیے دوسرے لیئر۔ دوسرا لیئر کیا ہے؟ الکتابہ۔ الکتابہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ جو جانتا ہے اللہ نے اسے لکھ دیا ہے۔
الکتابہ میں کیا مانیں گے ہم؟ کس پر ایمان لائیں گے؟ اللہ جو جانتا ہے نا، اللہ نے اسے لکھ دیا. ابھی آپ نے حدیث سنی مسلم کی، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. آسمان زمین کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے پوری باتوں کو اللہ نے لکھ ڈالی، پوری چیزیں لکھ کر محفوظ لکھ دیا گیا ہے. اللہ کے علم ہے ایک الگ چیز، اور ساتھ ساتھ اللہ نے اسے لکھ دیا ہے. اور جب یہ لکھا گیا اور اسے لکھ کر اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا. اب یہ جو لکھا گیا اسی کو کہتے ہیں اللوح المحفوظ، اسی کو کہتے ہیں اللوح المحفوظ. اسی کو قرآن نے بار بار ام الکتاب کہا. ام الکتاب، ام الکتاب یعنی یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے اس کے سورس میں چیز ہے. ام الکتاب کا معنی سورس آف دس بک. یہ جس میں باتیں ہیں یہ اس سے پہلے وہاں پر بھی ہیں، وہیں سے کتابیں، وہیں سے باتیں آئی ہیں. تو اللہ نے اپنے پاس اسے لکھ کر محفوظ کر دیا. دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اللہ نے سب سے پہلے بنایا قلم کو. اور قلم نے پوچھا کہ اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ نے حکم دیا اکتب مقادیر الخلائق، لکھو جو بھی کچھ ہونے والا ہے اسے سب کچھ لکھ ڈالو. تو اس قلم نے اللہ کا حکم مانا اور اس نے سب کچھ لکھ دیا. لکھ کر اللہ کے پاس یہ محفوظ ہے. یہ مانیں گے عزیز دوستو ہم کہاں؟ الکتابہ میں. الکتابہ میں سیکنڈ لیئر میں ہم اس پر ایمان لائیں گے کہ بھائی ہر چیز لکھی ہوئی، کوئی چیز ایسی نہیں جو نہیں لکھی ہے، سب کچھ. یعنی اس فرق کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے اور اللہ نے اسے لکھ دیا ہے. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس چیز کو جب لکھ دی گئی تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ یہ چیز ہو کر رہے گی. یہ جو چیز لکھ دی گئی ہے یہ چیز ہو کر رہے گی، یہ معنی ہے اس کا. کیونکہ اللہ جو بھی جانتا ہے ہونا ضروری نہیں. غور سے سمجھیے اس بات کو. اللہ جو بھی جانتا ہے ہونا ضروری نہیں، لیکن جو چیز لکھ دی اللہ نے وہ ہو کر رہے گا. یہی فرق ہے دونوں میں. علم سمندر اللہ کا علم سب کچھ جانتا ہے، لیکن جو چیزوں کو لکھ دیا گیا ہے وہ چیزیں ہو کر رہیں گی. یہ معنی ہے الکتابہ. یہ معنی ہے الکتابہ. تو اس کے بعد اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حکم ہوا قلم کو تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا. اسی حدیث میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس وقت اللہ کا عرش پانی پر ہوا کرتا تھا. اس وقت اللہ کا عرش پانی پر ہوا کرتا تھا. ایک کون سا پانی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا؟ 7 آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کی گہرائی 700 سال کا فاصلہ ہے. وہیں پر رہا ہوگا، لیکن کیسے رہا ہے، کیا اس کی کیفیت تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اب اللہ کے عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی عرش کا محتاج نہیں ہے. اسے ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. اور تیسرا لیئر آگے بڑھیے. تیسرا لیئر ہے عزیز دوستو المشیئہ. یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے. المشیئہ، شاء یشاء شیئا و مشیئتا، چاہنا، اللہ کا وش، اللہ کا ول. یہ معنی ہے دوستو مشیت. یہ معنی ہے مشیت کا. اللہ کی مشیت پر ایمان لائیں گے. اللہ نے جو جانا وہ علم میں ہم نے سن لیا، اللہ نے جو لکھ دیا وہ کتابہ میں ہم نے دیکھ لیا. اور اللہ جس کی مشیت کرتا ہے، جس میں اللہ کا ول اور اللہ کا وش ہے، اس کو مشیت کہتے ہیں. اس پر ہم ایمان لائیں گے. یہاں یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کی مشیت، ایک مشیت ہماری بھی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں نا، ہم بھی ول کرتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز ہو. ہم وش کرتے ہیں کہ فلاں آدمی اچھا رہے، فلاں آدمی فلاں کمائے. میں اپنے لیے وش کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ اچھا ہی ہو. ہر آدمی، ہماری بھی ایک ارادہ، ہماری بھی ایک مشیت ہے، ہمارا بھی ایک ارادہ ہے. لیکن یاد رکھ لیجیے اللہ کا ارادہ اس کی 2 قسمیں ہیں. یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے. اللہ کے ارادے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے الارادہ الکونیہ، ایک ہے الارادہ الشرعیہ. لکھ لیجیے اسے، ارادہ ڈالیے اور اس میں سے 2 شاخیں نکالیے. ایک جگہ لکھیے الارادہ الکونیہ، الارادہ الشرعیہ. ارادہ عربی میں جو ارادہ ہے وہی ارادہ ہے اردو میں بھی. ارادہ کرنا، بھئی آپ کا ارادہ کیا ہے؟
میرا ارادہ فلاں فلاں ہے نا، یہی ارادہ ہے عربی میں بھی. لیکن ہمارا ارادہ ایک ہے. اللہ کا ارادہ دو قسم کا ہے، ایک ہے ارادہ کونیہ، ایک ہے ارادہ شرعیہ. اس ارادہ کونیہ کو مشیت کہتے ہیں، اس ارادہ کونیہ کو مشیت کہتے ہیں. تو مشیت ارادہ کونیہ، ایک ہے ارادہ شرعیہ، ایک ہے ارادہ شرعیہ. یہ اتنا اہم ہے. اگر آپ نے اسے ٹھیک ڈھنگ سے سمجھ لیا، لگ بھگ قرآن کے 600 آیتوں کو آپ بڑے اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں. 600 ایسی آیتیں قرآن میں جن کا تعلق تقدیر سے ہے، اور وہ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے ہیں. کیونکہ وہ جس آدمی جس پیرائے میں پڑتا ہے وہ اس انداز سے اسے سمجھتا ہے. تو اس لیے اس فرق کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. تو ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ. ارادہ کونیہ جسی کو ہم مشیت بھی کہتے ہیں. اب ارادہ شرعیہ ہے. اچھا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں بھی تو ادارے ہیں، اللہ کے ارادے ہیں، دونوں اللہ کے ارادے ہیں. تو ان دونوں ارادوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھ لیجیے عزیز دوستو، ارادہ کونیہ ہے نا، جس کا اللہ ارادہ کرتا ہے، جو ہو کر رہے گا، لا محالہ ہو کر رہے گا، وہ ہے ارادہ کونیہ. وہ ہے ارادہ کونیہ، ہو کر رہے گا. ایک ہے ارادہ شرعیہ، جو اللہ کا ارادہ ہے لیکن کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. یہ پہلا ڈفرنس ہے دونوں میں. تو پہلا ڈفرنس میں آپ لکھ لیجئے، ارادہ کونیہ ہو کر رہے گا. اللہ نے فلاں چیز کا ارادہ کیا ہے، اگر اس ارادے کا تعلق کونیہ سے ہے وہ چیز ہو کر رہے گی. جیسے اللہ نے چاہا کہ ابو جہل کافر مریں، اللہ کا ارادہ تھا وہ کافر مرا ہو، ہے نا. فلاں آدمی کافر رہیں، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. فلاں لوگ بھوک پیاس سے مر جائیں، اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. اتنی بڑی تعداد میں زلزلے میں لوگ مارے جائیں گے، اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، ہو کر رہے گا. یہ چیز اللہ نے اپنی کتاب میں، ام الکتاب میں لکھ دی ہے، اور یہ چیز اللہ کے علم میں رہا ہے. یہ ہے ارادہ کونیہ. ایک ہے ارادہ شرعیہ. تو پہلا آپ نے فرق لکھ لیا، ارادہ کونیہ ہو کر رہے گا، ارادہ شرعیہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. دوسرا فرق یہ ہے کہ جس ارادے میں اللہ کی محبت اور اللہ کی رضامندی ہو. اللہ کی محبت، ایک ہے ارادہ کرنا، ایک ہے محبت کرنا، فرق ہی نہیں ہے. ہم ارادہ بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ہم خواہش بھی ہوتی ہے. ایک ارادہ ہے اور ایک ہے خواہش، جیسے ہمارے پاس ہے نا. اللہ کی ذات سے بھی متعلق ہے لیکن کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کے لیے مناسب ہو اسے. تو ارادہ شرعیہ وہ ہے جس میں اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی رضامندی ہو، یعنی اللہ چاہے اسے، اللہ محبت کرے. اب دیکھیے، آپ کے سامنے ابو جہل ہے اور آپ کے سامنے ہے دوسرے، کون؟ عمر رضی اللہ. دونوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا، اللہم اہدی احد العمرین، احد العمرین، دو عمروں میں سے، کیونکہ ابو جہل کا نام بھی عمر بن ہشام تھا نا، اور یہ عمر بن خطاب تھے، دونوں کا ایک ہی مادہ ہے. تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم اہدی احد العمرین، دو میں سے ایک کی ہدایت اللہ اس کا انتظام کر دے. تو اللہ نے ہدایت دی عمر بن خطاب کو، اور اللہ نے ہدایت نہیں دی ابو جہل کو. اللہ کا ابو جہل کو ہدایت نہیں دینا یہ ہے ارادہ کونیہ. اللہ کا ہدایت دینا عمر بن خطاب کو یہ ہے ارادہ شرعیہ. یہ ہے ارادہ شرعیہ. تو ارادہ شرعیہ کا بعض حصہ کونیہ میں سے ہے اور بعض حصے کونیہ میں سے نہیں ہیں. اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے اسے، ہے نا. آپ وین ڈیاگرام پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں آپ لوگ؟ میکس میں پڑھے ہی نہیں پڑھے؟ اس میں دو سرکل چھوڑاتے ہیں، آپ بھی دو سرکل چھوڑائیے، ہے نا. دو سرکل چھوڑائیے اور دونوں سرکلز میں سے ایک دوسرے کو جوڑ دیجیے اس طریقے سے، ایسے. اس میں ایک سرکل ہے ارادہ کونیہ اور ایک سرکل ارادہ شرعیہ. تو جس جگہ دونوں جمع ہوتے ہیں وہ حصہ کیا ہے؟ ارادہ شرعیہ ہے. ارادہ شرعیہ کا حصہ ارادہ کونیہ میں بھی ہے اور ایک حصہ ارادہ کونیہ کے باہر ہے.
تو ارادہ شرعیہ جو ہو گیا وہ ارادہ کونیہ ہے، ارادہ شرعیہ جو نہیں ہوا وہ کونیہ نہیں ہے۔ دہراتا ہوں دوبارہ میں، دوسرا فرق، پہلا فرق یہ کہ ارادہ کونیہ ہو کر رہے گا، ارادہ شرعیہ کبھی ہوگا کبھی، یہ نہیں کہا کہ ارادہ شرعیہ ہو نہیں ہوگا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ارادہ کونیہ میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کی چاہت نہیں ہوتی، اللہ کی چاہت ہوتی ہے ارادہ شرعیہ میں۔ جب ارادہ شرعیہ ہو جائے تو یہ کیا ہے، کس کا حصہ ہے؟ کونیہ کا حصہ ہے نا، میں نے کہا کونیہ ہو کر رہے گا۔ تو ارادہ شرعیہ جو ہو جائے وہ کیا ہے؟ کونیہ بھی ہے شرعیہ بھی ہے۔ اب ارادہ شرعیہ جو نہیں ہوا وہ کیا ہے؟ وہ کونیہ میں سے نہیں ہے، اسی لیے وہ نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ عمر بن خطاب کو ہدایت دے، اللہ نے چاہا کہ عمر بن خطاب کو ہدایت دیں اور ابو جہل کو ہدایت نہ دیں، تو ابو جہل کے ساتھ جو ارادہ ہوا وہ کون سا ارادہ ہے؟ کونیہ۔ اور عمر بن خطاب کے ساتھ جو ارادہ ہوا وہ کون سا؟ شرعیہ۔ تو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ شرعیہ یہ ہے کہ لوگ پورے کے پورے جنت میں جائیں، سب کے لیے خیر ہی ہو، کسی کو تکلیف نہ آئے، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے، اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا، کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، تم لوگ اس وقت تک آپ کو موت نہ آئے، یعنی اس حالت میں آپ کو موت آئے کہ آپ مسلمان ہو، یہ ہم چاہتے ہیں، یہ اللہ کی اس میں چاہت ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں خیر ہی خیر ہو، لیکن اللہ کا ایک دوسرا ارادہ ہے جو ارادہ کونیہ ہے، اس میں اللہ نے ان چیزوں کو نہیں چاہا ہے۔ تو ارادہ کونیہ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض جس میں اللہ کی نہ محبت ہے نہ اللہ کی چاہت ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ہے بہرحال ہو۔ اب ہم اس پوزیشن میں ہرگز نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو پوچھیں کہ بھائی کیوں دو ارادے ہیں، ایک ہی ارادہ پوچھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہے نا، یہ دروازہ بند ہے نا۔ بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بھائی کس نے کہا مجھے بنانے کے لیے، خاص طور پر جو گھر میں جو بڑے لوگ ہیں ان کے ہاں یہ عام طور پر سننے کو ملتے، کس نے کہا مجھے بنانے کے لیے، یہ اتنی تکلیف میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں جہالت کی بنیاد پر، جو کیا ہے بالکل بیکار چیز ہے۔ کیا کر لیں گے آپ؟ ٹھیک ہے مان لے، کیا کریں آپ؟ واپس چلے جائیں گے، ایسے ہی ریٹرن ہو جائیں گے آپ ماں کے پیٹ میں؟ ہو نہیں سکتا نا، ایسے سوالات نہ کریں جو ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے بنا دیا ہے، اللہ نے چاہا، بس آپ آ گئے، آپ آنے کی بات کریں نا، اللہ نے کیوں چاہا، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کیا چینجز لا سکتے ہیں؟ آپ جنت دوزخ پورا ختم کر دیں گے آپ؟ وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ وہ سوچیں جو ہو گیا ہے نا، یہی تو عقل مندی ہے۔ جو نہیں ہے اس پر آپ سوچ کے کیا کرنے والے ہیں؟ تو اللہ نے چاہا انسان کو بنایا، اللہ نے چاہا کہ انسان کے لیے آزمائش رکھے، ہو گیا بس خلاص۔ اب ہم سوچ کے اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عقل مندی کس میں ہے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس پر غور کریں اور اس کے پیچھے لگیں، تب جا کے کچھ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ اب ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھئی اللہ نے کیوں ایسا ارادہ کیا ہے نا۔ ہم یہ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، قاعدہ ہے، وہ جو کرتا ہے کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں کرتا ہے، بلکہ انہیں پوچھا جائے گا، یہ تو یاد رکھ لیں ہے نا۔ یہ سوال پوچھ کے وہ بچ نہیں سکتے ان سوالات سے، یہ سوالات تو انہیں پوچھے جائیں گے، ہو کر رہے گا۔ یہ موت آئے گی، موت کے بعد قیامت ہے، قیامت میں کھڑا ہونا ہے، سوالات جوابات ہوں گے۔ آپ 1000 مرتبہ انکار کریں نہیں چلے گا، جوابات دینا ہی دینا ہے نا۔ تو اس طریقے سے اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ فالتو باتیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں، اچھا میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں، یہ کشتی نکلی سمندر میں جا رہی ہے، طوفان آیا، اس میں نیک لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، اور کشتی ڈوب گئی، سب مر گئے۔ اللہ کا کون سا ارادہ ہے؟ کون سا ارادہ ہے؟ یہ کشتی نکلی بھائی، سمندر میں جا رہی ہے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور تیز ہوا چلی، آندھی آئی، وہ کشتی ڈوب گئی، سب مر گئے۔ کون سا ارادہ ہے؟ یہ کونیہ ہے، ارادہ کونیہ ہے۔ آپ پوچھیں گے بھائی نیک لوگ مر گئے، ہاں اللہ کا ارادہ ہے، کیا کریں ہم؟ اچھا کیا اس میں اللہ کی چاہت تھی؟ نہیں،
اللہ نہیں چاہتا نیک لوگوں کو تکلیف دے، نہیں چاہتا اللہ، لیکن ارادہ کونیہ ہے، بہرحال ہو کر رہے گا۔ تو اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے عزیز دوستو، اسے آپ سمجھ گئے تو آپ نے بہت ہی اہم چیز سمجھ لیا، جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے ڈھیر سارے فرقے نکلے۔ ایک فرقہ ہے جسے جبریہ کہتے ہیں، ایک فرقہ ہے جسے کہتے ہیں قدریہ، ایک فرقہ ہے جسے کہتے ہیں جبریہ، ایک فرقہ ہے جسے کہتے ہیں قدریہ۔ قدریہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ پہلا فرقہ ہے جو منظر عام میں آیا، اس نے تقدیر کے مسئلے میں اختلاف کیا۔ یعنی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کہتا تھا کہ بھائی بندہ جو کر رہا ہے، بندے کے کام دو ہیں، ایک ہے نیک اور ایک ہے برا۔ جو بندہ جو برے کام کرتا ہے، بندہ جو برے کام کرتا ہے، یہ برے کام بندہ ہی کرتا ہے یا پھر اس میں اللہ کا دخل ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی نے ایک آدمی کو خون کر دیا، ٹھیک ہے، یہ خون کس نے کیا؟ اس آدمی نے کیا۔ اس کا اسے خون کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس نے خون کیا ہے؟ یہ جو صاحب خونی ہے، انہوں نے خون کیا۔ اگر یہ خون کیے ہیں تو کیا اس میں اللہ کا دخل ہے؟ نہیں ہے، اللہ کا اس میں انوالومنٹ ہے نہیں ہے۔ فلاں نے فلاں کو خون کیا اور مر گیا، اس میں اللہ کا انوالومنٹ ہے نہیں ہے۔ تو قدریہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کا انوالومنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بری چیز ہے، یہ تو غلط چیز ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اللہ کا انوالومنٹ ہے تو آپ اللہ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ سمجھے آپ ان کا نقطہ؟ یہ ہے قدریہ۔ جبریہ کیا کہتے ہیں؟ جبریہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے اس کا خون کیا، اس تعلق سے جبریہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کا سرے سے دخل ہی نہیں ہے، یہ پورے کا پورا ذمہ دار یہ ہے، نہیں استغفر اللہ، یہ قدریہ ہے۔ جبریہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا نہیں ہے، بندے کا دخل ہی نہیں ہے، پورے کا پورا اللہ ہے۔ قدریہ نے کیا کہا؟ اس میں اللہ کا کوئی انوالومنٹ نہیں، پورے کا پورا بندہ ہے۔ جبریہ نے کیا کہا کہ پورے کا پورا اللہ ہے، بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ تو پھر کیا ہے؟ بندہ روبوٹ کی جیسا ہے۔ یعنی جبریہ کے پاس کیا ہے کہ اللہ نے بندے کو بنایا، پورا پروگرام کیا ایمبیڈ، اور اس کے اندر اسے سسٹم میں انسٹال کر دیا گیا، اور اس کے بعد روبوٹ کی طرح ہے وہ۔ اب جو بھی کرتا ہے وہ اس کے اختیار کے باہر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ایک آدمی نے ایک آدمی کو خون کیا تو قدریہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں قدریہ؟ بھائی یہ پورے کا پورا یہ خونی کی ذمہ داری ہے، یہی ہے سب کچھ، یہی غلط اس نے کیا ہے، پوری کی پوری ذمہ داری اس خونی کی ہے۔ جبریہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسے کام نے اللہ نے کروایا ہے، ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے، تو یہ خون بھی اللہ نے اس سے کروایا ہے، اور یہ جو آدمی ہے مٹی کا ڈھانچہ، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جبریہ قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو ان کے سپورٹ کے لیے ڈھیر ساری آیتیں ہیں، کہتے ہیں دیکھو بھائی، جیسے دیکھیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے سب کچھ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو جبریہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا کہ لوگوں کی وجہ سے ہے، اللہ نے کہا لوگوں، یعنی اللہ نے اپنے آپ کو نکال لیا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ قدریہ کہتے ہیں۔ قدریہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ کیا کہا کہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں اللہ کا دخل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جبریہ وہ بھی اپنی آیتیں پڑھتے ہیں جس میں اللہ کہتا ہے کہ کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز ہم نے بنایا ہے، ہر بری اچھائی چیز یہ ہم نے بنایا ہے، تو اس میں بندے کا کیا دخل ہے؟ بھائی بندے نے کیا غلطی کی؟ ان کے لیے سپورٹیو ڈھیر ساری قرآن کے اندر آیتیں ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس نقطے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا، ارادہ کونیہ ارادہ شرعیہ، تو پورے مسئلہ حل۔ قدریہ کو ہم کہیں گے کہ بھائی دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس میں اللہ کا انوالومنٹ نہیں ہے، یہ پورے کا پورا ذمہ دار انسان ہے جس نے خون کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اس میں اللہ کا انوالومنٹ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ خون ہوگا، اور اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ یہ اسے خون کرے، اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ یہ اسے خون کرے، یہ اللہ کا انوالومنٹ اس میں پورا ہے۔
لیکن بندے کا بھی انوالومنٹ ہے. بندے کا بھی جب وہ خون کر رہا تھا سیدھا چاقو نکل کے ہاتھ میں فکس ہو گیا اور اس کے بعد خود کھینچ کے جا کے خود خون اس کے ہاتھ نہیں اس نے کیا نا بھائی. جب آدمی کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے, پورے ہوشیاری کے ساتھ کرتا ہے نہیں ہے؟ ایسا کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خود پتا نہیں, میں صبح اٹھا جا کے انہیں خون کر دیا, بولے گا کوئی نہیں مانے گا, ہے نا؟ ایسا تو سزا ہوگی نہیں دنیا میں. ہر چور وہی کہتا رہے گا کچھ نہیں, رات میں سو رہا تھا, صبح اٹھا تو خود بخود میں دوڑا, چاقو اٹھایا, پتا ہی نہیں, خود بخود ہاتھ نکلا, چبا دیا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. آدمی باقاعدہ اپنی سوچ رکھتا ہے, اپنی سمجھ رکھتا ہے. تو پھر یہ کون سی چیز کی دلیل ہے؟ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کا بھی کمپلیٹ انوالومنٹ ہے. اس لیے وہ کیا ہے, سزا کا مستحق ہے, وہ سزا اسے ہونی چاہیے, کمپلیٹ اس کا انوالومنٹ ہے. تو بندے کا بھی انوالومنٹ ہے, اللہ کا بھی انوالومنٹ ہے. لیکن اللہ کا انوالومنٹ کیسے؟ ارادہ کونیا کے اعتبار سے. اللہ کی چاہت محبت نہیں ہے اس میں, ایک چیز اللہ نے لکھ دی ہو کر رہا ہو. اب ہم جبریہ سے کیا کہیں گے؟ جبریہ سے کہیں گے تم کیا کہتے ہو کہ بندے کا دخل ہے ہی نہیں, جو بھی کیا اللہ نے کیا, یہ خون بھی اللہ نے کروایا ہے. جبریہ ہی کہتے ہیں یہ خون بھی اللہ نے کروایا ہے, بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں. تو ہم انہیں کہیں گے کہ بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے, بندے کی پوری ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ اعلی وجہ البصیر یعنی سمجھ جاری کے ساتھ اس نے خون کیا ہے نا, اور اس میں اللہ کا بھی انوالومنٹ ہے, بندے کا بھی انوالومنٹ ہے, اللہ کا بھی انوالومنٹ ہے. یہی صحیح عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا. لیکن اللہ کا انوالومنٹ بری چیزوں میں ارادہ کونیہ ہے, اچھی چیزوں میں ارادہ شرعیہ ہے. مسئلہ حل. ایسے ہوتا نہیں دنیا میں, ہے نا. دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نے قتل کرنا چاہا ہی نہیں, خود بخود قتل ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے علم کے بغیر کسی نے قتل کر دیا ہو, ایسا بھی نہیں ہوتا. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ جزیات کا علم اللہ کے پاس نہیں ہے جب تک کہ وہ نہ جائیں. کیوں وہ ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ برائی جو زمین میں ہو رہی ہے اس میں اللہ کا دخل ہے, تو ہم نے اللہ کے ساتھ بدسلوکی کی, یہ تو بید بھی ہوگی اللہ کے ساتھ, اللہ کیسے برا سوچ سکتا ہے؟ تو ہم نے کہیں گے رک جائیے, آپ کی نیت اچھی ہے لیکن آپ کے پاس علم غلط ہے. صحیح علم یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ارادہ کونیہ میں اچھائی بھی سوچی ہے, برائی بھی سوچی ہے, اور اللہ کے ارادہ شرعیہ میں اللہ کی محبت اور رضامندی ہوتی ہے. اب یہاں سے ایک بحث نکل جاتی ہے کہ کیوں اللہ شر چاہتا ہے, کیوں اللہ شر چاہتا ہے. تو ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ شر کا انتظام اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیا ایسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے الشر لیس الیک, یہ جو برائی ہے اے اللہ تیرے طرف نہیں ہے. ہم شر کا ڈائریکٹ اللہ سے ریلیشن پیدا نہیں کریں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہم یہ نہیں کہیں گے اے اللہ برباد کرنے والے نعوذ باللہ, انتقام لینے والے نعوذ باللہ. یہ صفات ہم اللہ کی طرف ڈائریکٹ نہیں, یہ بید بھی ہے. انہیں صفات دیکھیے, رک گیا شاید, ہاں چل رہا ٹھیک. تو میں بتا رہا تھا کہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا کہ شر کا انتساب اللہ کی طرف نہیں ہوگا, خیر ہی کا انتساب کریں گے. یہ ہمارے طرف سے اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ, ہمارا اسلوب ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ شر کو پیدا کرنے والے. ہاں اللہ نے شر کو بنایا ہے, لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ شر کو بنانے والے, اللہ قہار, اللہ جبار, یہ نہیں کہیں گے. ہاں کہیں گے کب؟ جب ہم خیر کے ساتھ جوڑ لیں. صرف شر یہ اللہ کی طرف ہم ریلیٹ نہیں کریں گے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سکھایا ہے. اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ریلیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی نہیں ہے, تو پھر شر کو کس نے بنایا؟ شر کو کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے تو بنایا. خلق کل شیء, اس نے ہر چیز کو بنایا. تو اللہ نے خیر بنایا, شر بنایا. تو پھر شر کیوں ہے اس دنیا میں؟ تو ہم جو انسان چھوٹا عقل رکھتے ہیں, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب شر اللہ کی طرف ہم منسوب نہیں کریں گے, تو پھر شر کو اللہ ہی نے تو بنایا ہے, تو اللہ نے شر کو کیوں بنایا؟ یہ جو انسان کا عقل چھوٹا عقل ہے, اسے انسان کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے جواب مل جاتے ہیں. پہلا جواب کیا ہے؟ اللہ کوئی چیز بغیر حکمت کے نہیں کرتا. ہمارا رب رحمان رحیم بغیر حکمت کے کوئی چیز کرتا نہیں ہے.
ہر چیز کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم کو حکمت کا علم نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے. بہت سارا علم اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہے نا. ہم کسی چیز کو دیکھ کر ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ شر ہے، لیکن ہم کو کیا معلوم کہ اس کے شر کے پیچھے بہت بڑا خیر ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے شر بنایا، لیکن اللہ نے شر محض نہیں بنایا. کیا مطلب؟ اللہ نے شر بنایا ہے خیر کے ساتھ جوڑ کر جوڑا ہے. جیسے اللہ کے کارخانے خلاقی اور رزاقی میں اصول کیا ہے؟ ہر چیز جوڑے ہیں. دلیل ہے کہ دیکھیں میرے مخلوقات میں جوڑے ہیں، لیکن میرے اندر جوڑا نہیں ہے. یہ دلیل ہے، اشارہ ہے. میں نے سب کو ایک نہیں بنایا ہے، کیونکہ آپ آگے چل کے نہ کہتے کہ یہ بھی تو ایک ہے. نہیں، سب جوڑے ہیں، صرف میں ایک ہوں، احد. یہ اللہ کا جو ہے اصول ہے. تو اللہ نے خیر شر جوڑا بنایا ہے، صرف شر نہیں بنایا، اللہ نے خیر کے ساتھ بنایا ہے. اس لیے ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے شر محض. کیا مطلب شر محض؟ یعنی صرف شر ہی شر، ایسا ہوتا نہیں ہے. اس ہم بڑے ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. شر ہی شر، صرف اللہ نے شر ہی کے لیے بنایا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ شر ہے، لیکن یہ شر کیا ہے؟ اس کے اندر خیر کا پہلو ہوتا ہے نا. یہ اللہ کی حکمت ہے. اگر خیر شر نہ ہو، صرف خیر ہی خیر ہو تو ہوگا کیا؟ انسان زندگی سے اچاٹ ہو جائے گا. اگر کسی کی زندگی میں صرف خوشی ہی خوشی ہے تو پھر کیا ہے اس کی زندگی؟ ہے نا، وہ زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آئے گا، وہ زندگی نہیں کٹے گی اس کی. اللہ نے اتار چڑھاؤ رکھا تاکہ وہ زندگی کا وہ پہیا چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، یہاں تک اسے موت آ جائے. یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ نے اسی دنیا کو بنایا ہے. تو اللہ شر محض، جیسے کسی شاعر نے کہا والحادثات اذا اصابك بؤسها وهو الذي انبأك كيف نعيمها. بہترین بات کہتا ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں، اگر یہ واقعات نہ ہوں، یہ واقعات کے نقصانات تم کو نہ پہنچیں تو آپ کو اچھائیاں کا علم کیسے ہوگا؟ اس کا مزہ کیسے آئے گا؟ برائی تکلیف ہو تو کون سی چیز یاد آتی ہے؟ راحت یاد آتی ہے. تو راحت کا مزہ کب ہے؟ جب برائی آپ کے ساتھ ہو، آپ کو کچھ تکلیف ہو، تب جا کے آپ کو راحت کا مزہ لگے گا. صرف راحت ہی راحت ہے تو پھر راحت کا مزہ نہیں ہے. پھر جھٹکا لگے اور پھر آپ نارمل ٹریک میں آئیں اور پھر مزہ لگے گا. تو اللہ نے ایسے ہی بنایا. تو یہ جو آپ کو مزے کا علم کون دیتا ہے؟ اچھائی نہیں دیتا. کون دیتا ہے؟ برائی سے معلوم ہوتا ہے مزہ کیا ہے نا. صرف آدمی میٹھا کھاتے رہے ہے نا، دعوتوں کا مزہ نہیں ہوگا. دعوت میں ہونا کیا چاہیے؟ وہ مرچ مسالے اور ساتھ میٹھا، دو بھی مل کر چلے. دیکھیے اللہ نے ہر چیز میں سے رکھا ہے. تو ویسے اللہ نے خیر و شر کو بنایا ہے، اور یہ جوڑا ہے. یہ جوڑا ہے. تو صرف شر ہی شر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. شر کے ساتھ خیر ہے. آپ کو ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ شر نظر آئے، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ اس شر کے پیچھے کتنے خیر ہیں؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا دنیا میں. کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس میں تو بہت بڑا نقصان ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی ڈھیر سارے خیرات تھے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ خیر پیدا نہ ہوتا. کتنے ایسے واقعات ہماری زندگی میں، ہر آدمی کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے. تو یہاں پر اس نقطے کو ہم کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ شر محض اللہ نے اس دنیا میں بنایا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عزیز دوستو، یہ باتیں ہوں گی ہماری مشیت کے اندر. یہ ساری باتیں ہوئی ہماری تیسرا لیئر مشیت. اور چوتھا لیئر ہے عزیز دوستو الخلق. کیا مطلب خلق کا؟ اللہ تو پیدا کر ہم تو جانتے ہیں، لیکن تقدیر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں کیا نقطہ نکل آتا ہے؟ اس میں نقطہ یہ نکل آتا ہے کہ اللہ نے بندوں کو بنایا اور بندوں کے اعمال کو بنایا. یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بندوں کے اعمال میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. بندوں کے اعمال میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. اور بعض فرقے کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف خیر ہی بنایا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شر کا خالق کون؟ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ معتزلہ دو خدا کی عبادت کرتے ہیں. عیسائی تین کی مانے تو معتزلہ دو خدا. کون سا دو خدا بھائی؟ خیر کا خدا، شر کا خدا. مجوس کی طرح ہیں. اس لیے معتزلہ کو مجوس احادی الامہ بعض روایتوں میں کہا گیا ہے، بعض اہل علم میں. یعنی خیر کا خدا ماننا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی خیر ہی کا خدا ہے تو پھر شر کو کس نے بنایا؟ تو اس کا بھی خدا ہوگا نا. تو دو خدا ہوگا اس اعتبار سے. تو ہم جب خلق میں گفتگو کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی بندوں کے اعمال کو اللہ نے بنایا اور بندوں کو بھی اللہ نے بنایا. بندوں کے اعمال جو ہیں
یہ کسے کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا ہے. دیکھیں اللہ کے مخلوقات میں دو ہیں, ایک ہے ٹینجبل, ایک ہے نان ٹینجبل. کیا مطلب ٹینجبل کا؟ جسے آپ چھو کے محسوس کر سکتے ہیں, یہ ہے ٹینجبل, ہے نا. ایک ہے نان ٹینجبل جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں. کیسے؟ علم. علم کہاں ہے بھائی؟ علم کیا شکل ہے اس کی؟ بتاؤ, چھین کر دیکھتا ہوں میں, نہیں کہہ سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ چیز ہے, ہم محسوس کرتے ہیں, لیکن کیا ہے اس کا تعلق محسوس سے, ہم چھو نہیں سکتے اسے, نان ٹینجبل ہے. تو اللہ کے دو قسم کی مخلوقات ہیں, سب ہر جگہ ایسا ہی ہے. بعض ہیں جسے ہم محسوس ہی کر سکتے ہیں, اور بعض ہیں جسے ہم چھو کر دے سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے بندے جو فزیکل ہے اسے اللہ نے بنایا, اور بندوں کے اعمال جو نان ٹینجبل ہیں اسے بھی اللہ ہی نے بنایا ہے, اسے بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. اسے اچھی طریقے سے سمجھ. اور اسی لیے امام بخاری نے اس زمانے میں کتاب لکھی جس کا نام ہے خلق افعال العباد. امام بخاری کی کتاب ہے. امام بخاری حدیثوں میں انہوں نے کتابیں لکھی, تاریخ میں ان کی کتابیں ہیں, اور ایک کتاب ان کی عقیدے پر بھی ہے, اور وہ کتاب کیا ہے؟ خلق افعال العباد. کیا مطلب خلق افعال العباد؟ بندوں کے جو کام ہیں وہ مخلوق ہیں. بندوں کے جو کام ہیں یہ بھی اللہ نے پیدا کیا, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. آپ کا نماز پڑھنا, آپ کا خیر کرنا, آپ کا دوسری جگہ چلنا, اچھائی کی طرف, یہ جو ہے, یہ جو آپ کے ایکشنز ہیں, اسے بھی کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا. یہ کس لیے اس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس لیے نہ ہو کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھائی اس نے غلطی کی, یہ غلطی اللہ نہیں بناتا ہے. کہیں گے نہیں نہیں, غلطی اللہ بناتا ہے, اس تفصیل کے ساتھ جسے ہم نے ارادے میں سنا, وہ جوڑ کر سمجھیں گے تو یہ معاملہ سمجھ میں آئے گا. تو جو خلق کا جو یہ لیئر ہے, اس میں ہم کہیں گے کہ اللہ نے بندوں کو بنایا, اور بندوں کے اعمال کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. تو یہ چار لیئر عزیز دوستو, یہ چار لیئر ہیں تقدیر. سمجھ, اسے ہم نے اچھی طریقے سمجھ لیے, پورے مسائل کا حل ہے, پورے مسائل کا حل ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک قسم بھی آپ سن لیجیے. اور ایک قسم کیا ہے؟ اب آپ نے تقدیر کے لیے, تقدیر کو سمجھنے کے لیئرز کو سمجھا, ٹھیک ہے. اب تقدیر فی نفسی, تقدیر خود کی کئی قسمیں ہیں, اس کے لکھ لیجیے. ایک ہے تقدیر کونی, ایک ہے تقدیر کونی, ایک ہے تقدیر حولی. شاید کٹ ہو گیا بھائی. شاید نیٹ ویک ہے, کرنٹ ہو رہا. آ گیا شاید, آ گیا نیٹ کمزور ہے, نیٹ کمزور ہے. ٹھیک ہے, تو چل رہا ہے بھائی, چل رہے دیں, رکا جا, بدلائیں, پھر رک جائے گا. مہم ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تقدیر کی سمجھنے کے لیے چار لیئرز ہم نے دیکھ لیا, اور تقدیر کے خود بعض سیکشن ہے. پہلا سیکشن ہے تقدیر کونی, دوسرا ہے تقدیر حولی, تیسرا ہے تقدیر عمری, اور چوتھا ہے تقدیر یومی. تقدیر کونی, تقدیر حولی, تقدیر عمری, تقدیر یومی. تقدیر کونی کیا ہے؟ کون کہتے ہیں دنیا کو, اور دنیا کے ساتھ جو بھی جڑا ہوا ہے. تو یہ اس میں جو بھی ہوگا, اس میں جو بھی ہونے والا ہے, اس یونیورس میں اور یونیورس کے باہر جو بھی ہونے والا ہے, اللہ نے اسے اپنا علم, اللہ جو ہے اس کی تقدیر اللہ نے لکھا ہے. ان جنرل جو بھی ہوگا ایک تقدیر اللہ نے لکھی ہے. ایک ہے تقدیر حولی, ایک سال کی تقدیر, یہ سال سے فلاں سال تک, ایک سال میں جو بھی ہوگا اللہ نے اسے لکھا ہے
ہے نا. اب یہی جو ہے ہم سورۃ القدر میں پڑھتے ہیں, ان انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے لیلۃ القدر کی رات میں اتارا. اور لیلۃ القدر کی رات میں ہوتا کیا ہے, کیا ہوتا ہے, اس میں اس ایک سال کی تقدیر نازل ہوتی ہے. یعنی اس رات سے لے کے آئندہ آنے والی رات تک جو بھی اس دنیا میں ہونے والا ہے یہ کیا ہونے والا ہے. تو وہ کیا مطلب اس رات اترتی ہے, یعنی اس رات گویا کہ اللہ عالم ملائکہ کے ہاتھ میں ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں, چلو بھائی یہ ڈاکومنٹ لے لو. وہ ڈاکومنٹ کھول کر دیکھتے ہیں, انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک سال آنے تک کے لیے کیا ہوگا, اس میں ڈیٹیلز ہیں, فلاں کے لیے فلاں کیا کام ہے, فلاں کے لیے فلاں کیا نوکری ہے, ایک کیا کرے وہ کیا کریں. تو یہ گویا کہ ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے ڈاکومنٹس. تو ایک سال تک اوپر سے لے کر ملائکہ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. اب جو ملائکہ کے ہاتھ میں ہے ڈاکومنٹس, اس میں چینجز ہو سکتے ہیں, یاد رکھ لیجیے. ملائکہ کے ہاتھ میں جو ڈاکومنٹس دی جاتے ہیں, یعنی ایک سال کے لیے آپ جائیے امپلیمنٹ کیجیے, یہ جو ڈاکومنٹس ہے اس میں چینجز ممکن ہیں. اب اسی کی طرف اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء, قضاء کو تقدیر کو بدلنے والی چیز صرف دعا ہی ہے. یعنی دعا تقدیر کو بدلتی ہے. کون سی تقدیر کو بدلتی ہے؟ وہ تقدیر جو ملائکہ کے ہاتھوں میں ہے. دعا کون سی تقدیر نہیں بدلتی؟ لوح محفوظ میں جو ہے اسے نہیں بدلتی, اس میں چینجز ممکن نہیں ہے. دعا بدلتی ہے ملائکہ کے ہاتھ میں جو ڈاکومنٹس میں, وہ اس میں چینجز ہو سکتے ہیں, ممکن ہے. اب جب ڈاکومنٹس میں یہ کہا دیا کہ بھئی اس سال فلاں کے ساتھ ایسے ہونے والا ہے, فلاں نے اللہ کے پاس دعا کی, تو اللہ نے ملائکہ کے ڈاکومنٹس میں چینجز کر دیے, رب کر کے چینج کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو چینج ہے تو پھر جو بڑا جو تقدیر ہے ام الکتاب, اس میں ہوگا کیا, اس میں کیا ہوگا؟ تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آئے گا اور چینج ہوگا. اس میں کیا ہوگا کہ ہم بھیجیں گے, فلاں کی دعا ہوگی اور دعا کے بعد چینجز ہوں گے, یہ اس میں لکھا ہوا ہوگا. سمجھ میں بات؟ تو ملائکہ کے ہاتھوں میں جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں چینجز ہو سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ایک سال کی تقدیر میں. ایک ہے تقدیر عمری, ایک آدمی کی ایک انڈیویجول کی تقدیر. یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس نطفے کو انسان بناتا ہے, روح پھونکی جاتی ہے, تو اس کی طرف فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے. فرشتہ آتا ہے, آ کر کیا لکھتا ہے؟ 4 چیزیں لکھتا ہے. بکتب رزقی, اسے کتنا رزق ملے گا, وہ اجلی, یہ کتنی زندگی رہے گا, ہاں, شقی و سعید, یہ اچھا رہے گا کہ برا رہے گا, یہ اچھا آدمی ہوگا کہ برا آدمی ہوگا, یہ جہنمیوں میں سے ہوگا کہ جنتیوں میں سے ہوگا, لکھ دیا جائے گا. یہ ہے تقدیر عمری, ہر آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. جب وہ انسان بنتا ہے, روح پھونکی جاتی ہے, تو ساتھ ہی ساتھ یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. یہ ہے تقدیر عمری, ایک انسان کی انڈیویجول کی تقدیر. ایک ہے تقدیر یومی. ملائکہ علیہ السلام کیا کرتے ہیں, یہ فجر کے وقت اترتے ہیں, یہ گروپ اترتی ہے شفٹ میں, فجر کے وقت اترتے ہیں اور اس کے بعد عصر کے بعد اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ایک دن جو بھی ہوا انہوں نے اس کی ذمہ داری سنبھالی, اور پھر عصر سے لے کے پھر فجر تک ایک شفٹ میں ملائکہ کام کرتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں ایک دن میں ہوگا کیا. تو اس طریقے سے ملائکہ کے 2 شفٹ ہیں. تو یہ جو ایک دن جو ملائکہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں تقدیر یومی, اسے کہتے ہیں تقدیر یومی. تو یہ جو تقدیر کیا ہے, یہ تقدیر کی قسمیں کس اعتبار سے ہیں؟ یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ زمین میں لا کر امپلیمنٹ اس طریقے سے کی جاتی ہے, اس طریقے سے اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. جو باتیں لوح محفوظ میں ہیں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں اس طریقے سے امپلیمنٹ کرتا ہے. یہ سمجھیں گے ہم, سمجھ میں بات؟ اچھا, اب یہاں پر ایک دوسری بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لے چاہیے. وہ کیا ہے؟ 2 کام نہیں کرنے ہیں تقدیر میں, 2 کام نہیں کرنے ہیں. پہلا کام, ہپوتھیٹیکل کوشچنز, فرضی سوالات نہیں کرنے ہیں. کیا مطلب فرضی سوالات؟ اب ادھر بیٹھے ہیں, بیٹھ کر اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, ویسا ہوگا تو کیا ہوگا. آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تقدیر چھپی ہوئی چیز ہے, جب تک ہوگا نہیں کسی کو نہیں معلوم. آپ کسے پوچھ رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو پوچھیں, معلوم نہیں ہوگا نا, کیسے معلوم ہوگا؟ آپ تو علم غیب نہیں جانتے. تو ہپوتھیٹیکل کوشچنز کے دروازے بند کریں. اگر یہ دروازے بند کر دیں
تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے سبجیکٹ کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے نا. ایک صاحب آئے زید بن علی بن ابی طالب کے پاس ہے نا, وہ ایک بہت بڑے زبردست امام گزرے ہیں, زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے نا. ان کے پاس آئے, آ کر پوچھا کہ حضرت آپ تقدیر کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ میں اس پہاڑ سے چھلانگ لگانے والا ہوں, چھلانگ لگانے کے بعد میں مروں گا کہ زندہ رہوں گا؟ چھلانگ لگانے کے بعد اوپر سے نیچے گرنے کے بعد میں مروں گا کہ زندہ رہوں گا, بتائیے آپ. تو زید نے کہا کہ جاؤ چھلانگ لگاؤ, ہم دیکھیں گے, اگر تم مر گئے تو کہیں گے کہ مر گئے, اگر زندہ رہے تو زندہ کریں. صحیح سمجھا دیا نا انہوں نے. کسے معلوم ہے بھائی؟ چھلانگ لگانے کے بعد ہی تو معلوم ہوگا نا, اب اس سے پہلے کیسے معلوم ہوگا؟ جو لوگ تقدیر کو لے کر پریشان ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. اگر سمجھ میں ہے آ جائے کر نہیں پاتے. انہیں ایک چیز چلتی رہتی ہے, دماغ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں, دماغ کے پیچھے لگے ہیں, دماغ یہ چیزیں پوچھتا ہے وہ چیزیں پوچھتا ہے, نہیں ہوگا یہ چیز. اس کا تعلق علم غیب سے ہے, آپ ہزار سوچ لیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے فرضی سوالات نہ ہوں. اور اسی کی طرف اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہا کہ لا تقل لو تفتح ابواب الشیطان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, کیا مطلب لو کا؟ اگر, شرط, اگر ایسا ہو, اگر ایسا ہو, یہ مت کہو, یہ شیطان کے لیے دروازے کھولتا ہے. کوئی بھی کام کر دے, آپ یہ نہ کریں اگر میں ایسا کرتا تو کتنا اچھا, اے کاش ایسا کرتا تو کتنا اچھا ہوتا, اے کاش ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ مت کہو بھائی, یہ کہو گے تو شیطان کے دروازے کھل جائیں گے. یہ مت کہو, ہو گیا سو ہو گیا, بس اب اس میں کچھ ٹانگ لڑانے کی کوشش مت کریں. تو یہ جو فرضی سوالات ہیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. ایک مرتبہ صحابہ کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہیں, سب اپنے اپنے انداز سے فرضی سوالات کریں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے انہیں نکال دیا, کہا کہ ایسے مت کرو, تقدیر میں زیادہ بحث نہیں کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر میں زیادہ بحث کرنے سے روکا ہے. تو پھر 1 گھنٹے سے ہم کر رہے ہیں, تو پھر یہ تو پھر غلطی ہو گئی. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے روکا؟ اس چیز سے, یعنی تقدیر میں جو فرضی سوالات نکالے جاتے ہیں اس سے روکا ہے. تقدیر کا علم حاصل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا ہے. ہم نے تقدیر کا علم حاصل کر رہے ہیں, تقدیر میں کیا نہیں کر رہے ہیں؟ موشگافیاں نہیں کر رہے ہیں, بال کھال نہیں نکال رہے ہیں تقدیر میں, فرضی سوالات کر کر کے. تو فرضی سوالات بند ہو جائے تو پورا مسئلہ بند. ایک کام نہیں کرنا. دوسرا کام جو نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر میں جو دوسرا کام نہیں کرنا وہ کیا ہے؟ کہ غلطی کرنے کے بعد, گناہ کرنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ تقدیر میں ہے. گناہ کرنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ تقدیر میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں نہ کریں ایسا؟ اس کی دلیل بخاری مسلم وغیرہ میں آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے, ہے نا. آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی عالم برزخ موسیٰ علیہ السلام سے, اور موسیٰ علیہ السلام تھے آدم کی اولاد, لیکن وہ جلال والے, وہ غصے والے, وہ مزاج والے. تو آدم سے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی سب مصیبت کی جڑ آپ ہی ہیں, ہے نا, آپ ہی کی وجہ سے. اگر ورنہ ہم پورے جنت میں ہوتے کتنے مزے میں ہوتے, مجھے بنی اسرائیل کے پیچھے نہیں پڑنا پڑتا نا. کیا نہیں میں نے پاپڑ بیلے ان لوگوں کے ساتھ, کیا نہیں انہوں نے ستایا, کتنی تکلیف نہیں دی مجھے, ہر لمحے میں انہوں نے تکلیف دی. یہ سب آپ ہی کی وجہ سے. آپ غلطی نہ کرتے, آپ وہ گناہ نہ کرتے تو ہم کو یہ مصیبتیں دیکھنے کی جو ہے موقع ہم کو نہیں ملتے, یہ آپ ہی کی وجہ سے. تو آدم علیہ السلام نے کہا, آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ یہ مت دیکھیں کہ میری غلطی کی وجہ سے کیا ہوا ہے نا. آپ کو دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ کہ اللہ نے اسے لکھا ہو گیا ہے, اس ناحیے سے آپ دیکھیں, اسے ریزن سے جوڑ کے مت دیکھیں. اللہ نے لکھا ہے ہو گیا ہے, یہ آپ سوچیں. کیا آپ کو اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں, آپ مشیت پہ ایمان نہیں لاتے, تو آپ اسے جوڑ کے مت دیکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم نے لڑائی جیت لی, باپ ہے, بیٹا ہے نا. تو ہار گئے موسیٰ علیہ السلام لڑائی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حاج آدم و موسیٰ نے آدم نے موسیٰ کو خاموش کر دیا. تو اس حدیث سے کون سی بات معلوم ہوئی؟ یہ بات معلوم ہوئی کہ غلطی کرنے کے بعد اب غلطی کو آپ دلیل مت بنائیں. گناہ کرنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ وہ چیز تقدیر میں تھی, یہ نہ کریں آپ, جو کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک صاحب آئے مدینہ میں, انہوں نے چوری کی تو عمر بن خطاب کی مجلس میں لائے گئے. عمر بن خطاب نے کہا کہ چلو بھائی انہیں ہاتھ کاٹیں ان کا.
تو چور نے کہا کہ کیسے آپ ہمارے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں, ہے نا, میں نے وہی کیا جو تقدیر میں تھا, میں نے وہی کیا جو تقدیر میں تھا. عمر بن خطاب نے کہا کہ ہم وہی کرنے والے ہیں جو تقدیر میں ہے. تقدیر میں ہے کہ تمہارے ہاتھ مارے جائیں تو ہم ماریں گے آپ کے ہاتھ, دونوں ہاتھوں کاٹ دیے گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ غلطی چورانے کے بعد یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ تقدیر میں تھا تو میں نے چرایا. غلط ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں غلط ہے؟ جب آپ چرانے جا رہے تھے, آپ غلطی کرنے جا رہے تھے, آپ کا دل آپ سے کہہ رہا تھا کہ غلط ہے. دل کے اندر ایک وائز ہے جو ہر آدمی کو روکتا ہے غلطی کرنے سے. دل پھڑپڑاتا ہے, اس کے اندر بے قراری ہوتی ہے, پریشان ہو جاتا ہے, پسینے نکل آتے ہیں. یہ سب ہوتا کیا ہے؟ ایک کہ دل کہہ رہا ہے کہ مت کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ آپ کے دل میں خلش پیدا ہو اور آپ نہیں چاہیں گے کہ لوگ اسے دیکھیں. یہی برائی ہے. تو یہ برائی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استفت قلبک, برائی کے تعلق جانا چاہتے ہو تو آپ کے دل سے پوچھو, دل بتائے گا آپ کو کہ برائی کیا ہے. تو اللہ نے ہر انسان کے اندر سسٹم رکھ دیا ہے کہ اس کا دل جو ہوتا ہے وہ برائی کو محسوس کر سکتا ہے. وہ برائی کے پورے جو ہے وہ ریس کو وہ ڈیڈکٹ کر سکتا ہے. اللہ نے ایسے ہی بنایا انسان کے دل کو. تو جب آدمی غلطی کر رہا تھا تو اس کے دل نے اسے کہا, 100 مرتبہ کہا, لیکن اس کے باوجود اس نے غلطی کی. تو مانا کیا ہوا کہ اس کی غلطی کا وہ مکمل ذمہ دار ہے. تو ایسی صورت میں آدمی تقدیر کو آڑے لا کر تقدیر کا غلط استعمال نہ کریں. تقدیر کا یہ استعمال غلط ہے. اچھا, صحیح استعمال کیا ہے؟ صحیح استعمال یہ ہے کہ آپ نے پوری کوشش کی, پوری محنت کی, لیکن وہ چیز نہیں ہوئی. تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دیکھیں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, میں نے جو ہے جتنی کوشش کرنی تھی کی, لیکن یہ تقدیر میں تھا. فلاں نے فلاں تجارت میں پیسے لگائے, ڈھیر سارا انویسٹمنٹ کیا, پیچھے لگے رہے, 1000 کوشش کرنے کے باوجود بزنس فیلئر ہو گیا, جو کہ عام طور پر ہوتا ہے. بزنس بڑھ گیا, اور جیسے ہی بزنس بڑھ گیا تو پھر پورے انویسٹرز جمع ہو گئے ان کے پاس. پوچھا کہ بھائی کہاں ہیں پیسے, کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ بھائی میں نے پوری کوشش کی, مجھے جو کرنا تھا میں نے کیا, لیکن یہ تقدیر کی بات ہے کہ نقصان ہو گیا. اب وہ اسے معلوم ہے کہ اس نے کتنی کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے, اس میں کہیں چور تو نہیں ہے دل میں, وہ اس کا معاملہ ہے, وہ اللہ کے پاس جواب دے گا. لیکن یہ جائز ہے کہ آدمی اپنی پوری مکمل کوشش کرنے کے باوجود وہ چیز نہ ہو سکے تو تب جا کر آدمی کیا کہہ سکتا ہے کہ تقدیر میں تھی, ہو گیا. جیسے آدم نے کہا کہ تقدیر میں تھا, ہو گیا. تو اس اعتبار سے دوستو یہ کام ہم کو 2 کام نہیں کرنے ہیں, فرضی سوالات اور اس کے بعد غلطی کرنے کے بعد تقدیر پر دوش دے. یہ 2 چیز ہم نہیں کریں گے, اور ایک ہی چیز کریں گے. وہ کیا ہے کہ آپ نے 1000 کوشش کی, پوری محنت کی, اس کے باوجود جو آپ سے ہو سکا وہی ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس پہنچے, جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ٹھہرے, تھوڑی دیر کے لیے واز کہا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں جان رکھو, جنت میں جو جائیں گے ان کے نام مقرر ہیں, جہنم میں جو جائیں گے ان کے نام مقرر ہیں. پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے, پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے. تو فوراً صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر ہم لوگ عمل کیوں کریں, اب اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اعملوا کل میسر لہ عملہ, تم عمل کرتے رہو, تمہارا عمل بتائے گا کہ تم کس راستے پر چل رہے ہو. نیکوکاروں کے عمل میں ہے, نیکی بھری ہوئی آپ کے عمل میں, تو آپ ہیں نیکوکاروں کے راستے میں, نیک راستے میں جو سیدھے جنت میں ختم ہوگی. اور کوئی آدمی برائی کر رہا ہے تو وہ برے راستے میں اور سیدھے راستہ جہنم میں ختم ہوگا. تو آپ کس راستے میں ہیں یہ جاننا چاہیے نہیں چاہیے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کا عمل. آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, امید ہے کہ یہ اس راستے میں ہے اور یہ راستہ انشاءاللہ جنت کو جائے گا, امید ہے اللہ کے ذات سے. اگر ایک آدمی ہے وہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے تو سیدھے شروع ہی میں کون سے راستے میں پڑ گیا؟ جہنم کے راستے میں پڑ گیا نا. اگر اس راستے میں موت آ جائے تو پھر وہ ڈینجر میں, رسک میں ہے. اس لیے آدمی کس راستے میں ہوگا؟ نیکوکاروں کے راستے میں ہوگا. عبادت کرے گا, اللہ کی طرف رجوع کرے گا, اللہ کو پکارے گا, یہ ٹریک میں رہے گا وہ. اب جب تک یہ ٹریک میں ہے, دلیل کس چیز کی ہے؟ دلیل اس چیز کی ہے کہ وہ سیدھے راستے میں جا رہا ہے, سیدھے راستے میں جا رہا ہے, سیدھے راستے میں جا رہا ہے. اور جب وہ برے راستے میں ہے تو دلیل کس کی ہے کہ یہ برے راستے میں چل رہا ہے. اچھا, جو جس راستے میں ہے اسی راستے میں وہ اینڈ اپ کرے گا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک آدمی ہے بالکل نیکیوں کے راستے میں چل رہا ہے, کیا یہ بالکل
سیدھے جا کے جنت میں ختم ہوگا؟ یقین نہیں، کنفرم نہیں کہہ سکتے. اور اسی طریقے سے جو برے راستے میں چل رہا ہے، کیا یہ سیدھے جا کے جہنم میں ختم ہوگا؟ یقین نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کنفرم نہیں کر سکتے. لیکن جس کے دل میں سچائی ہو، جس کے دل میں اخلاص ہو، اللہ اس سچائی، اس اخلاص کو ضائع نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کبھی کبھار انسان جنتیوں کا عمل کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل عمل اہل النار فیدخلها. سیدھے جنتیوں کا عمل ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور اس سے ایک غلطی ہوتی ہے اور سیدھے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا سمت جہنمیوں کا عمل ہے، جہنم کے بالکل قریب تھا، ایک نیکی کرتا ہے اور اس کے بعد جنت میں چلا جاتا ہے نا. تو فیصلہ کرنے والی کون سی چیز ہے؟ آدمی کا عمل ہے. برائی میں چل رہا ہے، نیکی کا عمل کیا؟ جنت میں چلا گیا. نیکی کا عمل کر رہا ہے، نیکی کے راستے میں ہے، برائی کیا؟ جہنم میں چلا گیا. لیکن اس میں ابن حجر اور رحمت دوسرے اہل علم نے کہا کہ یاد رکھ لیں، جو آدمی نیکی کرتا ہے، جس کے دل میں خیر ہے، جس کے دل میں اخلاص ہے، اچھائی چاہتا ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ اچھائی ہوگا. یہ کبھی بھی ٹریک نہیں بدلے گا. ٹریک کون بدلتے ہیں؟ جن کے دل میں چور ہوتا ہے. یہ گویا کہ جیسے انہوں نے ظاہری لباس ایک، باطنی لباس ایک پہن کے لوگوں کو دھوکہ دیا، اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے. یہ سمجھ رہا تھا کہ بالکل صحیح راستہ ہے، اور آخر میں سے غلطی ہوتی ہے اور اس کے بعد برے راستے میں چل جاتا ہے. تو اہل علم نے کہا کہ لخبیۃ فی قلوبہم، یعنی ان کے دل میں ایک چور تھا، اس کا بدلہ اللہ نے ان سے ایسے لے لیا. لیکن جو سچا دل کا ہے، اخلاص جس کے دل میں، اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ وہ صرف ٹریک پکڑے رہے، انشاءاللہ وہ کہاں ختم کرے گا؟ جنت میں ختم. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسنین، مؤمنین، مسلمین کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا. وما اللہ بظلام للعبید، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے نا. اگر کوئی آدمی نیکی راستے میں چل رہا ہے، ایک غلطی کیا اور جہنم میں چلا گیا صرف ایک غلطی کی وجہ سے، تو یہ پھر ظلم ہو جائے گا آدمی کے ساتھ. تو یہ غلطی اس سے ہوتی کیا ہے، کس وجہ سے ہے؟ اس سے پہلے جو اعمال اس نے کیے ہیں اس کا اثر ادھر نکل آیا ہے. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ہے نا، بہت سارے ان کے اعمال ہیں، لیکن کبھی کبھار غلطی ہوتی ہے، اس کے بعد برباد ہو کے چلے جاتے ہیں. یہ وجہ کیوں؟ کیونکہ جب نیکی کر رہے تھے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چور تھا، کہیں نہ کہیں اخلاص مار کھا رہا تھا، کہیں نہ کہیں انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے. تو اس کا امپیکٹ کیسے نکلا؟ ایسے نکل جاتا ہے. تو اس لیے عزیز دوستو، اس آدمی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں جو بالکل سیدھی راہ میں چل رہا ہے، سچا ہے، اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا. اس آدمی کو ڈرنا چاہیے جس کے دل میں سچائی نہیں ہے، جس کے دل میں ٹیڑھ موڑ ہے. اس آدمی کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار اس کے ساتھ انتہائی خطرناک دھوکہ ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں، ٹریک میں چل رہے ہیں، انہیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ غرور نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھو میں توحید پرست ہوں، میں عمل کر رہا ہوں، میں پنجگانے نماز کا پابند ہوں، میرے پاس ماشاءاللہ اتنی چیز وہ ہے، وہ تو اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس بے نمازی ہے، فلاں ہے، اس کے پاس فلاں ہے. تو دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ پتہ نہیں کب آپ کے ساتھ کیا ہو جائے. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے بیلنس کر رہا ہے. یعنی ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ بالکل نیکی کے راستے میں چل رہا ہے، تو یہ تو غرور کر بڑھے گا نا، اس کے اندر تو غرور آ جائے گا. وہ بھی نہ آئے، تو اس لیے ایک چیک رکھا گیا کہ نہیں، کبھی بدل سکتے ہیں، تم ہوشیار رہے ہے نا. تکبری نہ کریں، غرور نہ کریں. جو بھی اللہ نے دیا کہیں کہ اللہ کی نعمت الحمدللہ، اور میں اللہ کے فضل کا منتظر ہوں. یہ آپ کی سوچ اور اس قسم کا بیلنس آپ کے ذہن میں ہونا ہے. اب جو آدمی برا ہے اسے بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. برا ہے، لیکن دل میں سچائی ہے، تو آگے جائے گا، ضرور کچھ نیکی کرے گا. تو اسے مایوس نہ ہو اور یہ اوور کانفیڈنس نہ ہو جائے. دیکھیں اللہ کیسے بیلنس کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کو جو نالج نہیں دیا ہے، وہ نالج کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کیسے بسر کریں وہ بھی بتا دیا گیا ہے. تو ایک عزیز دوستوں انتہائی زبردست بیلنس ہے. ہم نے اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت سارے مسائل کا حل یہاں پر نکل آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس کے لیے ہم اسے منتقل کرتے ہیں. لیکن کل مجلس نہیں ہوگی، کل میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں، تو اس کے بعد کی مجلس ہوگی، یعنی پیر کے دن آخری ہماری مجلس ہوگی. بعض باتیں جو چھوڑ گئی
ہم اس مجلس میں اس کا گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد پیر کے دن ہم بتائیں گے کہ ٹیسٹ آپ کے ساتھ کیسے لیا جائے گا اور ٹیسٹ کے لیے کتنی مہلت دی جائے گی اور ٹیسٹ کے لیے آپ کو کیسی تیاری کرنی ہے. یہ پوری باتیں انشاءاللہ پیر کے دن آنے والی ہے. تو جو بھی حضرات آن لائن میں ہیں اور آف لائن میں ہیں سب انشاءاللہ پیر کے دن حاضر ہو جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ہم مختصر جو باتیں رہ گئی انہیں سنیں گے اور اس کے بعد دوسرے ڈیٹیلز آپ سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے انشاءاللہ العزیز. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں.